السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم 1988 کی فلموں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جو پہلی ہم 13 یا 14 فلمیں بتا چکے ہیں آپ کو۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی فلمیں ہم آپ کو 1988 میں عید الفطر پہ آنے والی فلموں سے سٹارٹ لیں گے۔ سب سے پہلی فلم جو عید الفطر پہ آئی 1988 میں، عید آئی تھی 18 مئی 1988 کو، اور فلم ریلیز ہوئی ہنگامہ۔ فلم کے ڈائریکٹر تھے عزیز تبسم اور فلم کے جو پروڈیوسر تھے وہ تھے پرویز ملک صاحب۔ اس میں شری شیوا اور آصف خان، کویتا وغیرہ اس میں شامل تھے، اور یہ فلم ہمت والا کی کامیابی کے بعد اسی ٹیم نے تقریباً بنائی تھی، لیکن یہ فلم جو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ کامیابیاں نہیں سمیٹ سکی تھی۔ اس میں کویتا کے گانے بھی تھے میناز کی آواز میں، کی بنو دنیا دا، ایک وہ تھا ہنگامہ ہنگامہ ہنگامہ۔ شیوا کا ایک سیکوینس تھا جس میں وہ پوری اسکرین کے اوپر ان کا دونوں ہاتھ آپس میں ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا اس کو اینگل سے لیا گیا تھا۔ لائٹ کامیڈی اور ایکشن فلم تھی، کچھ زیادہ چل نہیں سکی، حالانکہ کویتا اس ٹائم کافی پاپولر تھی۔ دوسری فلم آنے والی جو تھی 15واں نمبر فلم عید الفطر پہ آئی، دوسری فلم چوروں کا بادشاہ گلستان سنیما میلوڈی سنیما میں جان محمد کی فلم تھی، اور جان محمد صاحب نے اپنا ریکارڈ قائم رکھا۔ ہانگ کانگ کے شعلے، بینکاک کے چور، منیلا کی بجلیاں کے بعد یہ فلم آئی۔ اظہار قاضی، مشتاق ریشی، جہاں زیب، کویتا، آصف خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور ہم نے ہنگامہ کے ساتھ ساتھ یہ والی فلم بھی دیکھی تھی کیونکہ اس میں بھی آصف خان صاحب تھے، اور عید پہ آنے والی یہ دوسری فلم تھی۔ یہ کتنی چلی تھی یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی فلم 16 نمبر فلم 1988 میں آئی، اور عید الفطر کی تیسری فلم تھی حسینہ 420۔ مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے، کیکشاں سنیما تھا، سلطان رائی، نیلی، غلام محی الدین، جہازیب، ہمایوں قریشی، ممتاز اس میں شامل تھے۔ اور یہ وہ فلم ہے جس میں پہلے شیری ملک کو کاسٹ کیا گیا تھا، لیکن شیری ملک کی کوئی شکایت لگائی ہے، اس سے خوش نہیں تھے سجاد گل صاحب سے، انہوں نے کہا مسعود بٹ صاحب نے، تو پھر ان کی جگہ اس فلم میں لیا گیا تھا غلام محی الدین صاحب کو۔ اگرچہ غلام محی الدین صاحب اور مسعود بٹ صاحب کی آپس میں کسی وجہ سے ناراضی تھی، یا وہ جو بھی تھا آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں تھی ان کی، لیکن بہرحال انہوں نے مسعود بٹ صاحب نے لیا، اور مسعود بٹ صاحب نے جو شاٹ اس فلم بند کروایا تھا ایک ہی اینگل کے ساتھ، غلام محی الدین صاحب کا لانگ شاٹ تھا، انہوں نے چل کے آنا تھا، اور اس شاٹ کے بعد وہ باہر چلے گئے تھے۔ وہ باہر کیوں گئے تھے میں پہلے بھی ویڈیو پہ بتا چکا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو دوبارہ بھی بتا دوں گا۔ تو یہ فلم تھی تیسری۔ مفرور فلم تھی 17 نمبر 1988 میں، اور عید الفطر پہ چوتھی فلم ریلیز ہوئی سنگیت سنیما عید الفطر پہ سنگیت سنیما پر آئی۔ حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان رائی، نادرہ، غلام محی الدین، افضال احمد، محمود اسلم، ممتاز، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ حسن عسکری کی بڑی اچھی فلم تھی، تقریباً ایکشن فلم تھی، یقیناً ایکشن فلم تھی، جنہیں کی سزا کی طرح تھوڑی ملتی تھی لیکن اسے ڈیفرنٹ بھی تھی۔ مفرور ہوتے ہیں سلطان رائی صاحب، اور اس کے گانا جو تھا ساری رات تیرا تکیا میرا ان تارے تو پوچھ چانوے، نادرہ بہت خوبصورت آئیں اور بہت اچھا پکچرائز کرایا، میڈم نے گانا بہت اچھا گایا ہے، اور غلام محی الدین صاحب سے میری اکثر بات ہوتی ہے تو میں اس گانے کا تذکرہ لازمی کرتا ہوں۔ دوسرا گانا جو اس کا ہٹ ہوا تھا وہ تھا سونے دس روم چولہے دے چاندی دی سرمے دانی، اور انہی گانوں کی وجہ سے فلم زیادہ چلی تھی۔ اسی دن عید پر ایک اور فلم حسن عسکری کی ریلیز ہوئی تھی، وہ فلم تھی قاتل۔ فلم کا سنیما تھا نشاط۔ حسن عسکری صاحب سیم ایک ہی دن عید الفطر پہ آنے والی یہ 5ویں فلم تھی، ویسے جو 18ویں فلم تھی یہ 1988 میں آنے والی۔ یوسف خان، نیلی، وکی، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم کوئی اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عید الفطر پہ آنے والی 6 فلموں میں سے سب سے پہلے یہ فلم اتری تھی تو بے جا نہ ہوگا، لیکن حسن عسکری صاحب کی دوسری فلم مفرور نے حسینہ 420 کا بھرپور مقابلہ کیا تھا، لیکن بالآخر وہ بھی اتر گئی تھی، لیکن باقی ساری فلمیں مفرور سے پہلے اتری تھیں، جس میں سب سے پہلے قاتل فلم اتری۔ اور یہ وہ دور تھا جب نیلی اور نادرہ کے آنے کے بعد دونوں میں مقابلہ تھا کہ جگہ کون بنائے گا۔ نیلی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اردو فلموں کے اندر اپنی جگہ بنائی، اور کچھ ٹیم ان کی اپنی تھی جس کی وجہ سے وہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرتی تھی، اور کچھ انہوں نے اپنے ہیرو بھی سلیکٹ کر لیے تھے، لیکن نادرہ پنجابی فلموں میں تھی، چھائی ہوئی تھی۔ اور یہ وہ فلم تھی تحفہ کے ساتھ، تحفہ بھی آگے آئے گی، جس میں ناچے ناگن کے بعد بھی جو مفرور فلم تھی اس میں وہ نیلی سے کامیابی کے اعتبار سے آگے نکل چکی تھیں۔ اداکاری کے اعتبار سے کبھی ہم ڈسکس کریں گے، ان کا موازنہ کریں گے، جو نیلی کو ایج تھے، اور دونوں بہت خوبصورت اداکارائیں تھیں۔ لیکن اگلی فلم جو 19ویں فلم اور عید الفطر پہ آنے والی 6ٹھی فلم آگ ہی آگ، موتی محل سنیما، جاوید فاضل اس کے ڈائریکٹر، جاوید شیخ، غلام محی الدین، سبیتا، آصف خان، سلمی آغا، مشتاق ریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یہ فلم بھی کوئی اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی، لیکن اچھی فلم تھی، اور یہ ہمت والا کے بعد آصف خان کی کہہ لیں کہ تیسری
یہ چوتھی فلم تھی، کیونکہ اگر ہنگامہ اور چوروں کا بادشاہ کو بھی شامل کر لیں تو ایز اے ولن اس میں آئے. نگار اخبار میں 1987 میں جب یہ شوٹ ہو رہی تھی فلم، اس کا ایک پوسٹر آیا تھا، بلیک اینڈ وائٹ تصویر آئی تھی. آصف خان نے منہ میں سگار ڈالا، جو سٹارٹ کی لڑائی ہے جس وقت آصف خان جوان دکھا، پھر ینگ ٹولڈ کردار تھا، سلما غا ان کی بیٹی بنی تھی. اور یہ فلم جو تھی کتنی چلی تھی اب آگے بتاتے ہیں. آگے فلم آئی 20 نمبر عید الفطر کے علاوہ، اور یہ فلم تھی ایک شہنشاہ. ایک ہلکا سا لکھا ہوا ہے شہنشاہ فلم اس ٹائم آئی تھی، کیونکہ امیتابھ بچن کی 2 سال پہلے تو اس کو کیش کروانے کی کوشش کی. امیتابھ بچن کی فلم بھارتی فلم سے زیادہ سرمایہ لگایا گیا، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور ظاہر نام آپ نے لے لیا تو پیچھے اب آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں. موتی محل میلوڈی پہ سنگیتا کا 1988 کا پاورفل چھکا. سنگیتا اس کی ڈائریکٹر تھی. سلطان راہی، بابرا، اسماعیل شاہ اور اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور نادا سانچی بھی تھی اس میں، بابر بھی تھے. اگلی فلم 21 نمبر داغ آ گیا کے بعد داغ فلم دوبارہ مطلب ہے اس میں چوروں کا بادشاہ اتر گئی، گلستان سنیما پر آئی. چوروں کا بادشاہ اتری سب سے بعد، قاتل کے بعد چوروں کا بادشاہ اتری. جاوید شیخ، سلما آغا، افضال احمد البیلا کی یہ فلم تھی. ڈائریکٹر بھی بہت اچھے تھے اسلم ڈار، لیکن یہ فلم بھی سلما آغا کی اس طرح سے نہیں چل سکی جس طرح چلنی چاہیے تھی. اور پیار تیرا میرا 22 نمبر فلم شبستان سنیما 17 جون کو. ہنگامہ فلم بھی اتر گئی 17 جون 1988 کو. 18 مئی کے بعد تقریباً 1 مہینہ چلی. اور یہ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے نذیر حسین، ایاز، عارف صدیقی، رنگیلا، سونیا، غلام محی الدین. پیار تیرا میرا میں شامل تھے. یہ فلم بھی کوئی زیادہ نہیں چل سکی تھی. 23 نمبر فلم حکومت شبستان سنیما اور نیفڈک پہ آئی. اس کا پوسٹر ہم بڑا دیکھتے تھے. یہ فلم دیکھنے کا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. نادرا اگین دوبارہ پھر نادرا، نیل، سلطان راہی، گوری، اظہار قاضی، غلام محی الدین. اس میں انجمن کی جگہ گوری تھی ایک قسم کی، کیونکہ انجمن کی شادی ہو چکی تھی. آگے ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں انجمن کا. لیکن نادرا کی وجہ سے یہ فلم یقیناً ہٹ ہوئی، اور اس کی کاسٹ میں سلطان راہی بھی تھے، ان کی وجہ سے بھی ہٹ ہوتی تھی. اظہار قاضی، غلام الدین کا بھی سکہ چل رہا تھا. کمپلیٹ پیکج تھا، اور یہ فلم بھی ہٹ گئی. نیفڈک پہ آئی اور شبستان سنیما پر. اس میں ہمایوں قریشی، الیاس کشمیر و بہار بھی تھے. بڑی کاسٹ رکھتے تھے حیدر چودھری. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حسینہ 420 کہکشاں پر یہ اشتہار ہے. آپ کو 10واں ہفتہ چل رہا ہے، جس وقت آپ کی چوروں کا بادشاہ بھی اتر گیا ہے، ہنگامہ بھی اتر گیا ہے، قاتل بھی اتر گئی ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے سنگیت سنیما پر مفرور. اس کا کچھ سنگیت سنیما سے مفرور بھی اتر گئی ہے. حسینہ 420 کہکشاں پر 10واں ہفتہ ہے. مفرور بھی اتر گئی ہے جو اینڈ پہ اتری، یعنی کہ حسینہ 420 سے پہلے وہ ہے سنگیت سے اتر گئی. ایک شہنشاہ جب آئی تھی اس پہ تو آگ بھی اتر گئی تھی ایک شہنشاہ، چونکہ موتی محل پہ آئی تھی. تو لیکن یہ مفروض فلم جو تھی یہ بھی حسینہ 420 کا 10واں ہفتہ چل رہا ہے. اور جوگی فلم جو تھی یہ آئی اس حسینہ 420 کے ساتھ. آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا. جوگی فلم کا یہ وہی صاحب کی فلم تھی. مفرور اتارنے کے بعد سنگیت سنیما لے کے آیا تھا جوگی فلم. 24 نمبر فلم تحفہ روز اور نیفڈک پہ آئی. داؤد بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے. نیلی، نادرا، سلطان راہی، اسماعیل شاہ، عالیہ، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. رنگیلا اور زمرد بھی تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ فلم جو تھی یہ انجمن فلم جو وحید مراد صاحب کی تھی اس کی کاپی تھی. اور اس میں نادرا کی اگین کامیاب فلم تھی. نو ڈاؤٹ نیلی بھی تھی، لیکن نادرا کا مین کردار تھا. تو اس فلم میں بھی جو ہے اس نے کامیابیاں سمیٹی. اور یہ وہ دور تھا جب نادرا اپنا بھرپور اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی. 25 نمبر فلم بشیرہ ان ٹربل نشاط سنیما پر آئی. اسماعیل شاہ، سونیا خانم، جاوید حسن، جہاں سلطان راہی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور سونیا جو تھی اپنا اس میں جاوید حسن غالباً یہ وہی ہیں جو سلطان راہی کے ساتھ تھے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں. یہ مجھے ٹھیک کر دیں طاہر مسعود صاحب. وہ کہتے تو ہیں کہ ان کے دوست اور ڈرائیور تھے جاوید حسن، لیکن سنا تھا کہ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا. یہ خود بھی تھے اور اس کے ڈائریکٹر بھی جاوید حسن ہے. اگر یہ وہی والے ہیں تو یہ پھر دیکھ لیں. آگے جناب 26 نمبر فلم 1988 میں آنے والی طاقتور گلستان سنیما پر آئی. وہاں سے اگلی فلم بھی اتر گئی چوروں کا بادشاہ کے بعد جو آئی تھی، وہ بھی داغ بھی اتر گئی، بری طریقے سے اتری. گلستان سنیما پر حسنین کی یہ فلم تھی. سلطان راہی زندگی کے بالکل انوکھے رول میں. سلطان راہی، سنگیتا، افضال، ممتاز، وسیم عباس اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ناظرین انجمن کا ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے. انجمن نے شادی کے ٹائم وعدہ کیا. 2 مارچ 1987 کو ان کی شادی ہوئی تھی. 1988 جب چل رہا تھا اس ٹائم تک ان کی ایک فلم بھی آ گئی تھی. ہم نے بتایا تھا شادی کے بعد انجمن کی پہلی فلم غالباً جو تھی شاکہ تھی میرے خیال میں جو بھی. تو مبین ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ کہ میں فلموں میں کام نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ توڑا. اور یہ اخبار کی ایک خبر آپ دیکھ سکتے ہیں. مبین ملک، انجمن نے شادی کے بعد فلمی دنیا چھوڑنے کا وعدہ پورا نہیں کیا. وہ میرے بچے
کی پرورش نہیں کر سکتی، بیٹا واپس دلایا جائے۔ مبین ملک نے درخواست دی تھی، اور اس خبر کی تفصیل کے مطابق یہی ہے کہ جب انجمن شوٹنگ کرنے کے لیے آئی تو سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے، حفاظت سیکورٹی بہت زیادہ تھی، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں مبین ملک آ نہ جائیں اسٹوڈیو یا کوئی حملہ نہ کروا دیں، تو یقیناً یہی وجہ رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے حفاظتی وہ تھا سارا۔ اور پھر آگے اس خبر کی تفصیل کے مطابق یہی تھا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ 1988 چل رہا ہے ابھی، 1988 کی کچھ فلمیں تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ داغ اور آگ یا آگ، اور پھر غریبوں کا بادشاہ بعد میں آئی، شیرنی، یہ فلمیں وہ تھی جس وقت سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ کی آپس کی ناچاکی بھی شروع ہو چکی تھی، فلمیں بھی ناکام ہو رہی تھیں، اور یہی وہ دور تھا جس وقت نیلی آہستہ آہستہ جاوید شیخ کے قریب آئی تھیں، اور جاوید شیخ صاحب کے ساتھ ان کا پیر بنا، ان کی فلمیں ہٹ ہوتی تھی۔ تو یہ جہاں باقی وجوہات تھی، گھریلو جو بھی معاملات تھے، لیکن جو کیریئر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک وجہ رہی ہوگی کہ نیلی اور جاوید شیخ قریب آ گئے، اور سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ کی آپس میں طلاق ہوئی، مطلب گھر ٹوٹ گیا ان کا۔ اور یہ آگے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو نادرہ اور نیلی کا، کیونکہ یہ دور تھا، پھر اس کے بعد میرا اور ریما کا جو دور شروع ہوا تھا وہ بھی بتائیں گے۔ تو جن جن ہدایت کاروں نے 1990 کی دہائی میں، ابھی 90 کی دہائی دور ہے، جو فلموں کو کاپی کیا، جس طریقے سے انڈین فلموں کو بھدے طریقے سے، برے طریقے سے، اور ان ہدایت کاروں نے جن کی انڈیا نے نقل کی تھی 5 فلمیں، انہوں نے آ کے انڈیا کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ پھر جو حالت ہوئی ہمارے سنیما کی، پھر گانوں کی جو حالت ہوئی، اور اس زمانے میں 90 سے 99 کا اگر آپ دیکھ لیں تو اس زمانے میں جو دور تھا، اس میں جو اداکار آئے ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے، جو مقابلے چلے ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے، جو ڈبل ورژن کے وجہ سے تباہی نکلی اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے، جن کو اوور ایسٹیمیٹ کیا گیا، اوور ریٹ کیا گیا، ان فلم سٹارز، خاص طور پہ ہیروئنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، کتنا سکہ جمایا اپنا، کس نے، کون ڈانس کی وجہ سے مشہور ہوا، کون کس طرح کسی کے ساتھ مل کے جوڑی بنانے میں مشہور ہوا، کون اپنی بدماشی کے ذریعے مشہور ہوا، اور کس کا حق مارا گیا۔ اس کے حوالے سے 90 کی دہائی کا ہم پورا آپریشن کریں گے، اور 90 کی دہائی میں جو تھی اس میں اچھی چیزیں بھی تھیں، اچھی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے، کیا اچھی چیزیں تھیں اس میں، کیا ہٹ کے ہوا سلطان رئیس صاحب کے انتقال سمیت، یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی ہم 89 پہ بھی آئیں گے، پھر 90 پہ آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔